الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف لها العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم صدر اجلاس اور اس تاریخی شہر جھانسی کے بزرگ اکابر سرپرست علماء کرام مفتیان عظام حفاظ عظام ملت کا درد رکھنے والے عاملین شہر ملک و ملت کا مستقبل نوجوانان شہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کی ملاقات اور مومن کی زیارت میں عبادت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زیارت اور یہ ملاقات کسی گناہ کی غرض سے اور گناہ کے اڈے میں نہ کرائی، بلکہ دین کی غرض اور نسبت سے اس کے اپنے گھر میں اللہ نے آ کے اور ہماری زیارت کروائی۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں دینی مجلسوں میں اور دین کی نسبت سے جمع ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے تو میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے شیخ و مربی متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس بھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج عالم اسلام ان سے آشنا ہے اور ان کی خدمات کا معترف ہے، ان سے ہمارا تعلق ہے۔ اللہ والوں کی صحبت رنگ دکھا جاتی ہے، ہمارا تعلق بھی اس اللہ والے سے ہے، تو بس انہی کا رنگ ہے، ہمارا کچھ نہیں، ہمارا تو زنگ ہی زنگ ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ نسبت
اصل میں آدمی کو اوپر اٹھا دیتی ہے، جسے نسبت حاصل نہ ہو وہ آدمی اوپر اٹھتا نہیں، حتیٰ کہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ والوں کی نسبت عطا فرمائے، ان کا تعلق عطا فرمائے۔ بہرحال ابھی چند دن پہلے دلی میں جمعیت علماء ہند، جس کا تذکرہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، اس کی منتظمہ تھی اور مجھے بھی وہاں جانا تھا۔ تو ہمارے مفتی خالد صاحب کا فون آیا تو میں نے کہا کہ ضرور ملاقات کریں گے، اسٹیشن پر اتریں گے جھانسی میں، اور 5-10 منٹ کی جب اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دیا ملاقات ہوگی۔ لیکن اللہ کو منظور پتہ نہیں کیا تھا، وہ منتظمہ ملتوی ہو گئی اور میرا آنا بھی یہاں ملتوی ہو گیا۔ پھر میں نے ایسے ہی کہہ دیا مولانا کو کہ جب آپ فرصت میں ہوں، میں فرصت میں ہوں، انشاءاللہ اطمینان سے سفر کی ترتیب بنائیں گے اور انشاءاللہ آ کر ملاقات ہوگی ہماری۔ تو اتنا اچھا انتظام اور اتنا جو ہے منظم نظام کے ساتھ آپ حضرات کو انہوں نے جوڑا، اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں شہر کے مفتیان کرام اکابر علماء تشریف لائیں گے، ان کے سامنے مجھے بیٹھنا پڑے گا، کچھ بولنا پڑے گا، جسارت ہوگی میری، مجھے بالکل نہیں معلوم تھا۔ بہرحال بات اللہ کی ہے، ہم بول نہیں رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، اللہ ہماری زبان سے خیر کی باتیں کہلوا دے۔ بزرگوں، دوستو، اللہ کا کلام جس کے اندر سراسر ہدایت، اور وہ کلام نازل ہوا ہے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن دو چیزیں چھوڑ کر گئے، جسے کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے نبی کو تو اپنے پاس بلا دیا، لیکن قرآن ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے۔ جب تک ہم اس کو تھامے رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے، پستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب ہمارا اس سے تعلق ختم ہوگا، گمراہی بھی یقینی ہے، پستی بھی یقینی ہے۔ اللہ ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ قرآن کی ہر ایک آیت ہدایت، اس کا زیر و زبر ہدایت، اور سب کچھ ہدایت۔ میرے دوستو، اسی کلام مجید کے اندر سے میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی ہیں، اور میں صبح سے تذبذب میں تھا کہ میں کیا بولوں، کیا کہوں، کچھ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو بہرحال ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہی رنگ ہم یہاں سنیں گے اور سیکھیں گے، آئندہ چل کر عمل کریں۔ دیکھیے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اس صفت کو جو اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ اور عباد عبد کی جمع ہے، بندے ہیں۔ اور عبد کسے کہتے ہیں؟ الذی یرضی بما یفعلہ الرب۔ یوں سمجھیے کہ جو آدمی، جو بندہ، جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دے، اسے بندہ کہتے ہیں۔ ہم نے بڑی آسانی سے کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، آپ نے بھی جواب دیا کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا بندہ بننا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی بننا بڑا ہے، ولی بننا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس جب کوئی آدمی آتا بیعت کے لیے، مرید ہونے کے لیے، تو آپ بعض مرتبہ فرماتے کہ بھائی انسان بننا ہو تو ہمارے پاس آؤ، ولی بننا ہو تو کسی اور کے در کو چلے جاؤ، ہمارے پاس ہم انسان بناتے ہیں۔ انسان بننا بہت بڑی بات ہے، بلکہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک کہ اس کے اندر وہ انسان نہ بنے اور انسانیت اس کے اندر نہ ہو۔ اور کوئی بھی بڑے مرتبے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ نہ بن جائے۔
تو میرے دوستو آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کا بندہ بننے کی ٹھان لیتے ہیں، اللہ کا بندہ بننے کی مان لیتے ہیں، اور اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے یہ جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت یعنی رحمان، اس کے ہم بندے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کفار سے کہتے تھے رحمان کو سجدہ کرو، تو کفار کہتے تھے یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحمان کیا، جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ جاننا کو اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ رحمان کے سامنے جھک جاؤ، اس ایک اللہ کو مانو، رحمان کی عبادت کرو، سجدہ کرو، تو کفار کہتے تھے یہ رحمان کیا ہوتا ہے، آپ جس کو سجدہ کرنے کے لیے کہے ہم اس کی مان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نام کے ساتھ اپنے بندوں کو حکم دیا، چلو یہ ٹھٹا کر رہے ہیں لیکن جو میری بندگی کا اقرار کر رہے ہیں وہ میرے صحیح معنوں میں بندے بن کر کے دکھائیں، رحمان کے بندے بن جاؤ، رحمان کے بندے بن جاؤ۔ اور بندہ کہتے کسے ہیں، غلام کو۔ بندہ کہتے کسے ہیں، غلام کو۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نوکری اور ایک ہوتی ہے غلامی۔ ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ نوکر پارٹ ٹائم ہوتا ہے، جز وقتی ہوتا ہے، اور غلام غلام ہوتا ہے، اس کی اپنی چلتی نہیں، آقا کی چلتی ہے۔ وہ اپنے من کا پہنتا نہیں، آقا جو دے وہ پہنتا ہے۔ وہ اپنے من کی غذا کھاتا نہیں، آقا جو دے وہ کھاتا ہے۔ یعنی رب کی مرضی پر چلتا ہے، سب کی مرضی پر نہیں چلتا۔ ہمارا مزاج یہاں بگڑا، ہم سب کی مرضی پر چلتے ہیں، ایک رب کی مرضی پر نہیں چلتے۔ خدا کرے کہ ہم رب کی مرضی پر آ جائیں، سب ہمارے تابع ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ تو میرے دوستو اللہ کا بندہ ہمیں بننا ہے۔ سب سے پہلے یہاں بیٹھے ہوئے احباب اپنا جائزہ لیں، کیا صحیح معنوں میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے اندر فنا کر دیا ہے؟ فنا کہتے ہیں مٹ جانا، لٹ جانا، اللہ کے لیے لٹ جانا، اللہ کے لیے مٹ جانا، اللہ کے لیے فنا ہو جانا۔ میرے دوستو اپنی زندگی کا جائزہ لو، جتنی آپ کی عمر ہے، جتنی میری عمر ہے، اپنی اب تک کی زندگی میں کون آج تک اللہ کے لیے لٹا ہے، پٹا ہے، مٹا ہے، ذرا دکھاؤ۔ اور جب ہم اللہ کے لیے مٹنے کی قسم کھا لیں، لٹنے کی قسم کھا لیں، اس پر فنا ہونے کی قسم کھا لیں، میرے دوستو اللہ کے ہم بندے بن جائیں۔ صحیح معنوں میں ہم اللہ کے بندے نہیں بنے ہیں، تبھی تو ہماری زندگی میں اسلام 50-50 ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی زندگی نہیں چاہیے۔ آنا ہو پورے اسلام کی چھت کے اندر آ جاؤ، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ نہیں معاشرے میں جاؤ، سوسائٹی میں جاؤ، سوسائٹی کا رنگ چڑھا لو، سوسائٹی کا زنگ چڑھا لو، اور اسلام کو اٹھا کر کے طاق میں رکھ دو، اور وہاں جیسی جو ہے بولی ویسی جو ہے آپ بولتے چلے جائیں۔ یہ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آ جاؤ نا، تب دیکھو مزہ میرے بندے بننے کا، میرے پورے بندے بن کر کے دکھاؤ۔ اب تک کی ہماری ہم زندگی کا جائزہ لیں، میرے دوستو نہ گھر میں اللہ کی چلتی ہے، نہ دکان میں اللہ کی چلتی ہے، نہ ہمارے دل پر اللہ کا راج ہے، نہ ہمارے دماغ پر اللہ کا راج ہے۔ کسی چیز میں اللہ کا دخل ہمارے بدن پر ہے، نہ ہمارے من پر ہے، نہ ہمارے دکان و مکان پر، نہ ہماری کسی شعبہ حیات۔ یوں بغیر اللہ کے ہماری گاڑی میرے دوستو چل رہی ہے۔ چونکہ اللہ رحمان ہے نا، وہ رحمان الدنیا ہے، وہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہے۔ یعنی رحمان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو وہ کافر پر بھی رحم کر دیتے ہیں، اس کی بھیک میں ہماری گاڑی چل رہی ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کا سامان بہت کر دیا۔ اس کی رحم کی بھیک ہے جو پڑھے جا رہے ہیں، جو چلے جا رہے ہیں، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے پورے سامان اکٹھا کر لیے۔ یہ اللہ کے نبی کے دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہماری کلی بربادی نہیں ہو پائے۔ اللہ ہمیں اس کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا، دیکھیے
جیسا کہ میں نے کہا ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک کہ وہ بندہ نہ بن جائے. اور میں یہاں تک دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے گود میں ہیں، ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں حضرت مریم، کیا جواب دوں گی؟ واقعے میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا فاشارت الیہ، کوئی آئے نا، کون سا بچہ، کہاں کا بچہ، کیا ہوا تیرے ساتھ بتاؤ، کچھ نہ کہنا، اشارہ کر دینا گود کے بچے کی طرف، وہ کہے گا. تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پہلے بندہ ہے بعد میں نبی. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ ہے کلمہ شہادت، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسولہ وعبدہ، محمدًا عبدہ ورسولہ. رسول بھی مقام عبدیت کو پر اتنا پہنچے ہیں کہ اللہ نے 40 سال کے بعد آپ کو اپنا نبی بنایا. میرے دوستو، ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی، سربلندی ملے گی، اللہ کی قسم یہ ہمارے ہی لیے، بشرطے کے بندے بن جاؤ. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ جو جن کے سروں پر آج نشہ ہے اقتدار کا، یہ تمہیں مٹا دیں گے. جن کے سر پر یہ جو شیطان کا بھوت سوار ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں اللہ، ہم ہیں انا ربکم الاعلی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمانوں، مومنوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، تمہاری ہی سربلندی، تم ہی لائق ہو، فائق ہو سربلندی کے، مرتبہ تمہیں ہی زیب دیتا ہے. تمہیں ہٹ کر کوئی آدمی سربلند ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیا کھو گیا؟ کیا کھو گیا؟ نوجوان ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، آپ کا موبائل ہے، آپ کا موبائل ہے، چل نہیں پا رہا ہے، کیا مطلب؟ بیٹری ڈاؤن ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بیٹری ڈاؤن ہو گئی، بس ایمان ڈاؤن ہو گیا، چل نہیں پا رہا ہے. ایک مرتبہ اللہ والوں کی صحبت سے اپنا تار ملا لو، اللہ کی قسم کامیابی تمہارے قدم چومے. اور ذلت کی جن کھائیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سننے والا کون ہے، شرم نہیں آتی. اللہ سمیع ہے، وہ سننے والے ہیں. تم نے غیر اللہ کو سنایا، انہوں نے نہیں سنا. ایک مرتبہ اللہ کو سنا کر کے دیکھو کیسے سنتا ہے. اللہ کے بندے بن جائے، ایمان بن جائے. تو میرے دوستو، اب تک کی زندگی میں ہم نے کتنا ابدیت کے خلاف کام کیا، گندے بنے ہوئے ہیں. اب تک صحیح معنوں میں ہم بندے نہیں بنے. اللہ کرے کہ ہم اب بندے کی قسم کھا لیں. بنیں گے نہ بندے؟ پہلے بندے بنو، پھر دیکھو کیسے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا گراف بڑھاتا ہے زمانے میں، کیسے ہماری بولی لگتی ہے، کیسے ہماری قیمت لگتی ہے. نہ دیکھو ان حالات کے اندر صبح اٹھ رہے ہیں گناہ کو لے کر، چل رہے ہیں گلی کوچوں میں گناہ کے ساتھ، گھر میں داخل ہو رہے ہیں گناہوں کے ساتھ، تکیے پر بستر پر جا رہے ہیں گناہ کے ساتھ. پھر بھی رحمان تیرا کرم ہے، عزت والی زندگی تو نے میرا مولا ہمیں عطا کر دی ہے، ورنہ ہمارے چہرے بس ہو جاتے، ہم برباد ہو جاتے. لیکن اللہ کا کرم ہے، وہ رحمان الدنیا ہے، اس کی اس رحم کی بھیک پہ چلتے ہم اپنے چہروں کے ساتھ زندہ ہیں. میرے دوستو، آج ہم بندہ بننے کی قسم کھائیں گے انشاءاللہ. اب تک اللہ جو ہوا سو ہوا، اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ مجلس توبہ ہے، یہ مجلس ذکر اللہ ہے، یہ مجلس اصلاح ہے، یہ مجلس سیرت رسول اللہ ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، ایک بات سمجھ رہے آپ کہ بندہ بنے، اس کے بعد ترقی کے درجات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اب جب ہم نے ٹھان لی اور یہ بات مان لی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، گندگی سے ہم نے توبہ کر لی
اور اپنے آپ کو انشاءاللہ ہم اللہ کے لیے مٹا دیں گے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے پارٹ ٹائم نوکری اور ایک ہوتی ہے غلامی. تو ہم کون ہیں صاحب؟ اللہ کے غلام ہیں. اور غلام کی تعریف کیا ہے؟ اپنی چلنے دیتا نہیں، آقا کی چلتی ہے. آپ نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب، فلاں غلام آزاد کرنے کا ثواب. آپ فضائل اعمال پڑھی، آپ کو پتا چل جائے کہ غلام کیا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر آ کر آزاد کرا رہے ہیں، وہ غلام آزاد ہو رہا ہے. مطلب جب کوئی آدمی بک جاتا، غلام کوئی کسی کے آقا کے زیر سرپرستی چلا جاتا تو کچھ نہیں چلتی اس کی. میرے دوستو، ہم اللہ کے غلام ہیں، نوکر نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ ہے جب معاشرے کے اندر کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت پڑے، شادی ہو، بیاہ ہو، موت ہو، مٹی ہو، ہنسی ہو، خوشی ہو، غم کا جو بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے دیکھو میرے رب کا کیا حکم ہے، دوسرا دیکھو رسول اللہ کا طریقہ کیا. کیوں؟ میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا کریں. اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اے اللہ ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں، ہم تیرے اوپر تجھ سے ٹوٹ کر کے چاہتے ہیں، ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں، تو کیا کرو؟ کہو کہ میری اتباع کرو. کس کی؟ میں آپ کو بتا دوں، دیکھو جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اپنی مزاج ہوتی ہے کہ ویسا ہی بنے جیسا جس سے ہم محبت کر رہے ہیں. کرکٹ کا زمانہ ہے، آدمی کوئی کرکٹر کا شوقین ہوتا ہے، فین ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی فلمی ستارے کا فین ہوتا ہے. تو آج نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں بال ویسے جیسے اس نے رکھے ہیں، چال ویسی جیسی وہ چلتا ہے، ڈھال ویسی جیسے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ میں اس کا فین ہوں، بال بھی ویسے، کھال بھی ویسی، چال بھی ویسی. تو کیا معلوم ہوا؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کی دل میں محبت ہوتی ہے، آدمی کا مزاج ہے کہ ویسے ہی بننا چاہتا ہے. اب ہمارا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے. ہم اگر دعویٰ کر رہے ہیں اللہ ہم تیرے سے محبت کرتے ہیں، اب دوسرا تقاضا یہ ہے، اے اللہ محبت کا تقاضا یہ ہے تو جیسے چلے ویسے میں چلوں، تو جیسے کھائے ویسے میں کھاؤں، تو جیسے پہنے ویسے میں پہنوں. یا اللہ تو بتانا کیسے چلتا ہے، یا اللہ تو بتا کیسے پہنتا ہے، یا اللہ تو بتا کیسے کھاتا ہے تاکہ میں بھی ویسے ہی کھاؤں جیسے تو کھاتا ہے. محبت کا تقاضا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کھانے سے، پہننے سے، چلنے سے پاک ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وہ کھلاتے ہیں، کھاتے نہیں. سونا تو دور کی بات، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. وہ سونا تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی ان کو، وہ سوئیں گے کیسے؟ میرے رب بتا، جب تو سوتا نہیں تو کس کے طریقے پر ہم سوئیں؟ تو کھاتا نہیں تو کس کے طریقے پر کھائیں؟ کھڑے ہو کر کھائیں، بفے سسٹم میں کھائیں، کیسے کھائیں؟ لیٹ کر کھائیں، بیٹھ کر کھائیں. اللہ نے کہا تمہاری یہ پریشانی دور کرتا ہوں، تمہاری پریشانی دور کرتا ہوں. میں بھیج رہا ہوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتباع کر لینا میری اتباع کے برابر ہے. علماء فرماتے ہیں یہاں اتباع کا لفظ آیا ہے اور اتباع تبعیتن سے ہے، اور فرماتے ہیں بالخصوص میرے شیخ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ انہوں نے اس کی یوں تشریح کی ہے، تبعیتن کہتے ہیں بکری کے اس چھوٹے بچے کو جو بکری اپنی ماں کے پیچھے، وہ چھوٹا سا بچہ بلا خوف و خطر بھاگتا دوڑتا چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے بکری چھوٹا سا بچہ، اس کا ماں ہائی وے میں دوڑ گئی، بچہ یہ دیکھتا ماں دیکھ لاری آ رہی، رک جانا تھوڑا سا. ماں پار ہو گئی، بچہ کھڑا ہو گیا، ہو نہیں سکتا. ماں جان دے دی، ماں نے جان دے دی اور یہ بچہ بھی جان دے دیا. یعنی وہ سوچتا نہیں کہ مجھے ٹریفک کا سگنل دیکھنا ہے، مجھے میری ماں کنویں میں کود گئی تو وہ بچہ بھی بکری کا کنویں میں کود جاتا. کیوں؟ اس کی نظر میں صرف اس کی ماں ہوتی ہے. وہ تبعیتن کہتے ہیں. تو فرمایا جب تک کوئی مسلمان اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا غلام، ان کا امتی، اس کی اتباع والی صفت نہ پیدا ہو جائے،
اللہ کے نبی کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے قرآن نے ڈکلیئر کر دیا کسی کا لائف اسٹائل، کسی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں، میں نے ایسے نبی کو دنیا میں اتارا، ایسے رسول کو بھی اتارا، اس کی زندگی تمہارے لیے کافی، اس کا چلنا تمہارا چلنا ہو جائے، اس کا بیٹھنا اٹھنا تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، اس کا کھانا تمہارا کھانا ہو جائے، اس کی صبح شام تمہاری صبح شام ہو جائے، بس تم نبی کے بھی غلام ہو گئے، آقا کے سچے امتی ہو گئے۔ تو دیکھیے اتباع، تو ہم نبی کا نام تو لیتے ہیں، ہم اتباع سے ہم خالی ہیں، عاری ہیں۔ میرے دوستو نبی کی یوں اتباع کرو، ہم نوجوان بن رہے ہیں، چہرے میں داڑھی آ رہی ہے، اور اب دیکھو کہ ماں کیا بولتی ہے، باپ کیا بولتا ہے، کالج کا پرنسپل کیا بولتا ہے، معاشرہ کیا بولتا ہے، نبی کے غلام نہیں بنے تم۔ نبی کی اتباع اسے نہیں کہتے، نبی کی اتباع یہ کالج میں گالی پڑے، ماں باہر بھگا دے گھر سے، معاشرہ دھتکار دے، نبی تیرا چہرہ میرا چہرہ، ہر معاملے کے اندر کیا نہیں ہے نبی کا طریقہ محفوظ۔ اللہ نے نبی کی سیرت یوں محفوظ کی ہے، یہاں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے اندر کتنی دھاریاں تھیں وہ تک مذکور ہے۔ نبی کی نہ سیرت چھوٹی ہے، نہ ان کی ادا چھوٹی ہے، شریعت میں کوئی سب کچھ لکھا ہوا ہے تاکہ نوجوانوں کو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے۔ تو میرے دوستو اب دیکھیے وعباد الرحمن، ہم اللہ کے بندے مان لیا، اب اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، تواضع والی صفت اپناؤ۔ آدمی ریس لگاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی سر کرتا ہے، لیکن انگلی پکڑ کر چلانے والے کو بھولتا نہیں۔ کسی نے ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی کو سر کیا، ایوارڈ دیا گیا، وہ کہتا ہے کہ اس موقع پر میں اپنے اس شفیق باپ کو نہیں بھولوں گا جس نے مجھے انگلی پکڑ کر کے چلایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں چلنا سکھا رہے ہیں، اور ہم پوچھیں گے اللہ کیسے چلے، کیسے چلے؟ میرا نبی جیسے چلتا تھا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تواضع والا چلن ہونا چاہیے۔ میرے دوستو ہمارا چلن بتاتا ہے، ہمارا چلن بتاتا ہے۔ آج نوجوان ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، اسے پتہ ہی نہیں کہ اسلام چلنا بھی سکھاتا ہے، اس لیے کوئی سینہ تان کر کے چل رہا ہے، کوئی سڑک کے حقوق کے علم کے بغیر چلا جا رہا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا تھا کہ وہ چلتا نہ وہاں کاٹا چھوڑتا، نہ کوئی تکلیف دینے والی چیز چھوڑتا، جس راستے سے مسلمان گزر جاتا وہاں راستے سے تکلیف دینے والی چیز بھی ہٹ جاتی ہے، اور گندگی بھی مسلمان راستے پر نہیں کرتا۔ میرے دوستو نبی کریم علیہ السلام کا چلنا کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہموار زمین پر، لیول زمین پر چل رہے ہیں، لیکن ایسے چلتے جیسے کہ ڈھلوان پر چل رہے ہیں، یعنی ایسی عاجزی انکساری اللہ کے نبی علیہ السلام کے چلنے میں، سینہ زمین پر زمین کی طرف مائل جھکا ہوا، نگاہیں نیچی، چل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو نوجوانوں بالخصوص آج جس طریقے سے ہماری چال، ہمارا چلن بدل گیا، یہ پتا دیتا ہے کہ یہ نوجوان اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں، یہ پتا چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ سے پتا چلتا ہے، اس کے چلن سے پتا چلتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے بندو، اللہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنا چلنا درست کرو، اپنا چلنا درست کرو، عورت ہو یا مرد ہو، یہاں مرد ہو یا عورت کے لیے تو اور بھی زیادہ اصول ہے کیسے چلے۔ سب سے یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت باہر نہ نکلے، اگر نکلے بھی تو مرد سے زیادہ احتیاط سے وہ چلا کرے، خوشبو لگا کر نہ جائے، پردے کے ساتھ جائے، اور اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ چونکہ آپ یہاں آئے ہیں اور جب آپ جائیں گے تو اپنے گھر والوں کو یہ پیغام سنائیے کہ آج کے جو اللہ کے گھر میں جو دین کی باتیں ہم نے سنی ہیں وہ یہ ہے، عورت جائے گی باہر باپردہ ہو کر، خوشبو لگا کر نہ جائے، بالکل عاجزی کے ساتھ جائے،
تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چلنا سکھا رہے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بیکار کے بحث و مباحثے میں پڑھتے نہیں میرے بندے. آج دیکھو واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، کمنٹس کا دور ہے، چیٹنگ کا دور. کتنی جہالت والی باتیں اور کتنا بحث و اصول کے اندر 10 گھنٹے سوشل میڈیا کے ہمارا کھا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا رہا. فرماتے ہیں جاہل عرف عام میں جس کے علم نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جاہل کی اصل تعریف یہ ہے جو باوجود احقاق حق ہونے کے، معلوم ہونے کے، حق سے دور جا پڑا ہو. معلوم ہے اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، پھر بھی روزے نماز سے دور بھاگ رہا ہے، اللہ اس کے رسول سے دور بھاگ رہا ہے، چاہے اس کے اندر علم کیوں نہ ہو پھر بھی وہ جاہل ہے. علم ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ جاہل ہے. فرمایا کہ بیکار کے بحث و مباحثوں میں نہ پڑو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے بندو اعراض کرو ایسی جگہوں سے. تو لہذا ہماری جو زندگی آج گزر رہی ہے میرے دوستو، ہماری صبح ہماری شام کتنی بیکار کی فضول بحثوں میں چل رہی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے وقت کی حفاظت کر لے، فضول بحثوں سے بچ جا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اگر تو اپنے وقت کو بیکار بحثوں سے بچائے گا پھر رات تیرے لیے آسان ہو جائے گی، رات تیرے لیے آسان ہو جائے گی. آج ہم رات کو چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں گناہ کرنے کا موقع مل جائے، رات کے اندھیرے میں ہمیں گناہ کرنے کا موقع مل جائے، کوئی نہ دیکھنے والا ہو، بس گناہ کا موقع مل جائے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کی شان نہیں ہے. میرا بندہ وہ ہے انتظار کرتا ہے کہ ماں سو گئی، باپ سو گیا، گھر والے سو گئے، محلے والے سو گئے، اندھیرا ہو گیا، بس میرے رب کو میں اپنی عبادت دکھانا چاہتا ہوں، کوئی نہ دیکھے، بس میرا رب مجھے دیکھے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. میرے بندوں کی راتیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، گرم گرم بستروں سے ہٹ کر اللہ کو پکارنے میں چلتی گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، سجدوں میں گزرتی. کبھی کھڑے رہے ہیں، رو رہے ہیں، یا اللہ تیرے پاس کھڑے ہو کر کے میں رو رہا ہوں، کھڑے ہو کر کے رو رہا ہے. سجدے میں جا کر کے، سجدے میں جو مقام عبادت کی انتہا ہے سجدہ، وہاں جا کر کے ناک رگڑ کر کے اپنی انا کو مٹا رہا ہے. یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنی پیشانی تیرے پیروں پر رکھ کر اپنی ناک رگڑ رہا ہوں، مجھے بخش دے. اللہ کیوں نہ بخشے؟ یا اللہ مجھے دے دے، اللہ کیوں نہ دے؟ یا اللہ مجھے عزت دے، اللہ کیوں نہ عزت دے؟ یا اللہ میرا قرض ادا کر دے، کیوں نہ اللہ کسی کا قرض نہ ادا کرے؟ یا اللہ مجھے برکت والی روزی دے دے، کیوں نہ اللہ ادا کرے؟ اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند ہے. ماں سو رہی ہے، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، کسی کو پتا نہیں، بس رب دیکھ رہا ہے کہ بندہ کر کیا رہا ہے. میرے نوجوانوں، آج کے دور کے اندر یہ انٹرنیٹ اور یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا کے اندر ہمارا دن بھی برباد ہو رہا ہے، ہماری راتیں بھی برباد ہو رہی ہیں. کیا حکم ہے؟ کھانے کے بعد دنیا کی باتیں نہ کرو، سونے کی فکر کرو تاکہ تمہیں تہجد میں موقع ملے، نماز فجر کو موقع ملے. دیکھیے ایک مسئلہ، نماز اگر قضا ہو گئی، وقت چلا گیا تو فوراً پڑھ لینا چاہیے. بلا وجہ کوئی آدمی قضا نماز کرتا ہے تو کیا فرمایا؟ 1,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا بلا وجہ قضا کرنے پر. اب کتنے نوجوان اپنی مسجدوں کو، اس سوہاگ کو اجاڑ رہے ہیں، اس کی صفوں سے غائب ہو چکے ہیں. مسجد کی صفوں میں کون ہیں؟ یہ بزرگ ہیں، وہ دادا صاحب ہیں، وہ نانا صاحب ہیں، وہ چچا جان ہیں، وہ تاؤ ہیں. تاؤ کا بھتیجا کہاں گیا؟ چچا کا بھتیجا کہاں گیا؟ نانا کا نوازا کیوں سب سے غائب ہے؟ دادا کا پوتا کیوں سب سے غائب ہے؟ وہ رات کے 1:30 بجے تک یوٹیوب میں مصروف تھا، سو گیا. اسرائیل کے وزیر اعظم کو کسی نے پوچھا، مٹھی بھر ہو، اسرائیل یہودی مٹھی بھر ہے،
تمام مسلمان کھڑے ہو کر تھوک بھی دیں یہ اسرائیل ڈوب کر کے مر جائے گا. مٹھی بھر ہو کر دنیا کی بڑی قوم مسلمانوں پر تم غلبہ پا چکے ہو, اشاروں پر تم مسلمان قوم کو نچا رہے ہو, قبلہ اول تمہاری مٹھی میں ہے, کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے جب مسلم نوجوان مسلمان ان کی مسجدوں کی فجر کی صفوں کو جمعہ کا ماحول نہ بنا دے اس وقت تک ہم بھی کامیاب رہیں. نوجوانوں, بیت المقدس تمہیں پکار رہا ہے, فلسطین کی عورت کا بہنے والا خون تمہیں پکار رہا ہے, وہاں کے بچوں کی بموں سے اڑنے والے چیخڑے کے ٹکڑے تمہیں پکار رہے ہیں. خدا کی قسم توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. کل قیامت میں ان کے سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے. یا اللہ, میں مظلوم فلسطین کی خوبصورت ماں لٹتی رہی, کوئی یہودی کتا مجھے لوٹتا رہا, لیکن وہ نوجوان جس کے اندر صلاح الدین ایوبی بننے کی پوری صفت تھی, لیکن وہ سوشل میڈیا کے اندر گندی فلموں میں اپنی راتوں کو برباد کر رہا تھا. کیا جواب دیں گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو, دل پر ہاتھ رکھے. ہماری راتیں کتنے بجے ہم سوتے ہیں؟ جب یہ لعنت نہیں تھی انٹرنیٹ کی, موبائل کی لعنت نہیں تھی, 10 بجے آدمی کو اتنی رات ہو گئی, اتنی رات ہو گئی. اب 12:30 بجے سونے کے لیے بلاؤ, کیا بات ہو گئی؟ رات کے 10 بجے تک جاگے کوئی آدمی کیا کہتے تھے, اتنی رات ہو گئی. آپ بلاؤ, کیا بات ہو گئی, کیوں اتنی جلدی بلا رہے ہو؟ آپ کو یقین نہیں آتا میری باتوں کا. واٹس ایپ گروپ ہے, کسی ایک دوست کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو چیک کرو, لاسٹ سین کب بولا, کوئی 2:30 بجے لاسٹ سین ہوا ہے, کوئی رات کے 3 بجے. اللہ کہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, میرے بندے تیری شان یہ ہے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں, تو آئے گا, اندھیری رات میں مجھے پکارے گا, میں سنوں گا, تجھے دوں گا. لیکن اللہ, نوجوان ہماری حالت کیا ہو گئی, ہماری حالت کیا ہو گئی. ایک زمانہ تھا 58 روپیے دے کر 300 MB ہماری موبائل کی بمشکل تمام 20 MB خرچ ہوتی مہینے میں, اور 300 جو ہے 30 MB واپس چلی جاتی تھی. آج 5 GB خرچ کرتا ہے نوجوان, 3 GB خرچ کرتا ہے. یہ GB کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا شارٹ فارم ہے. آتی ہے نا انگلش, غضب کا اس کی اسپیلنگ کرو, GHAZAB, غضب, اس کا شارٹ فارم GB. یہ GB اگر صحیح استعمال ہو جائے نا, قبر میں روشنی بنے گی, حشر میں روشنی بنے گی. لیکن یہ GB اگر غلط استعمال ہو تو یہ GB اصل میں غضب ہے, غضب اللہ کی طرف سے. میرے دوستو, اللہ اپنے بندوں کو, آپ نے مان لیا نا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, بھائی بولو, اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہو, ہم اللہ کے بندے ہیں نا. تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ مقام تواضع کا, مقام عبدیت کا, ہم اللہ کے بندے ہیں. دوسرا تقاضا مقام تواضع, عاجزی سے چلو, کسی سے اکڑ کر بات مت کرو, کسی سے پرس لہجے میں بات مت کرو. ایسا نہ ہو کہ سامنے والا بزرگ اس کا دل جلے کٹے, یہ میرے پوتی کی عمر کا مجھے گالیاں دیتا ہے. آج دیکھو میں نوجوانوں کا, ایک بزرگ چلتے ہوئے کسی سے کہہ دیں کہ بیٹا سگریٹ پی رہا ہے, تو اور دبا کر کے کش لگائے گا. تمہارا کیا چاہتا ہے؟ میرا مال میرا شوق, آپ کون ہوتے ہیں چچا جان؟ یہ نوجوانوں کی تربیت نعوذ باللہ بگاڑ ہے. میرے دوستو, مقام تواضع کو ہمیں اختیار کرنا, کریں گے نا انشاءاللہ. دوسری چیز مقام عبادت, والذین یبیتون لربہم سجدا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, بیجا نہیں بجا کھا رہا ہوں. تمہیں یوٹیوب کی گندی فلموں نے وہ جھوٹی لذت عطا کی ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں تمہارے چہرے کا نور غرق ہو گیا, برباد ہو گیا.
تم یوٹیوب کی گندی فلمیں دیکھ کر، فیس بک سے غلط قسم کی چیٹنگ کر کے اور غلط قسم کے میسجز جو ہے لڑکیوں کو کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ میرے چہرے پر نور آ جائے، نیویا کریم لگا کر اور جو ہے فیس واشنگ کرا کر لمبے بال نہیں، گورے پن سے اللہ کا نور نہیں۔ بلال کو دیکھو، وہ اللہ کا نورانی بندہ ہے۔ کالا پن یہ بدصورتی کی اللہ کی قسم علامت نہیں ہے، گورا پن اللہ کی قسم خوبصورتی کی علامت نہیں ہے۔ گورا پن اگر خوبصورتی کی علامت ہوتا تبت یدا ابی لہب وتب، کون ہے ابو لہب؟ کتنا گورا گنتا، کامیاب ہوا اس کا گورا پن۔ عزت اسے نہیں، عزت بلال کو ملی ہے، بلال کو جو کالا ہے، کلوٹا ہے، اس کی نام ڈھونڈی ہے۔ فرمایا بلال آجا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا، پکار اللہ کا نام بلند کر۔ بلال نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، میں بلال غلام کے قدم اور کعبے کی چھت پر۔ فرمایا تیرے قدموں سے کعبے کی عظمت بلند ہوگی۔ یہ بلال ہے، کالا کلوٹا ہے لیکن اللہ کا بندہ ہے، رسول اللہ کا سچا امتی ہے۔ میرے دوستو بلال جیسے بنو، ابو لہب جیسے نہ بنو۔ وہ کالا کلوٹا ہو کر جنت میں پہلے جانے والا، اس کی آہٹ کو اللہ کے نبی نے سنا ہے۔ لاکھوں نہیں، پوری جنت کی حوریں اس کی ایک جھلک کا مقابلہ نہیں کر سکتی حضرت بلال۔ دنیا کی خوبصورتی ایک طرف، بلال کا پسینہ ایک طرف، اللہ کی قسم بلال کے پسینے کی تمام دنیا کی جھوٹی خوبصورتیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج یوٹیوب کا غلط استعمال، گندی فلمیں اور گندے میسجز نے میرے دوستو نوجوانوں ہمارے دل کو برباد کر دیا، ہمارے چہرے کو برباد کر دیا۔ آج نوجوان سوچتا ہے تو سیکس کی شہوت کی، دیکھتا ہے تو سیکس اور شہوت، چلتا ہے تو سیکس اور شہوت کی طرف۔ اللہ کے لیے توبہ کر لے، پتہ نہیں موت کب آنے والی ہے۔ بوڑھوں کو دیکھ کر، بزرگوں کو دیکھ کر یہ جھوٹی تمنا نہ کرنا کہ میں بھی عصا اور لاٹھی میرے ہاتھ میں بھی آئے گی۔ پوچھو ان سے، بوڑھوں سے پوچھو، بوڑھے باپوں نے اپنے جو ہے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، ہر ایک کا جنازہ نکلا ہے، اور فرمایا قیامت کے قریب کثرت اموات کا سلسلہ چلے گا۔ آج دیکھو بوڑھے نظر نہیں آتے مجلسوں میں، نوجوان ہے، کیا مطلب؟ بوڑھا ہونا ہی ختم ہو گیا۔ 40 سال، 45 سال، 30 سال میں ہارٹ اٹیک، 35 سال میں ہارٹ اٹیک۔ کیا ہوا تھا؟ نوجوان رات کو سویا، اٹھنا تھا لیکن اٹھایا گیا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کون گارنٹی دیتا ہے انسان کی زندگی کی؟ میرے دوستوں بتاؤ، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے رستم زماں، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنے والے، نبی کی رسالت کا انکار کرنے والے آئے ہیں دنیا کے اندر۔ ایک میکا لال ایسا نہیں پیدا ہوا جو موت کا انکار کر دیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ۔ کہاں بھاگتے ہو؟ مضبوط قلعہ لگا لو، پھر بھی میرا فرشتہ آ کر کے دھمکے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت آنا ہے بہرحال آنا ہے، نہ ایک پلک جھپکتے پہلے نہ ایک پلک جھپکتے بعد۔ خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے جو یہ آفر والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، میرے بندو آ جاؤ رات کے اندھیرے میں ایمان کا نور لینے کے لیے، مجھے سجدہ کرنے کے لیے، میرا قیام کرنے کے لیے۔ ان رات کے اندھیروں کو ہم نے میرے دوستوں غلط استعمال کیا، ہم نے قیام چھوڑ دیا، اللہ کا لمبی لمبی رکعتوں کا قیام چھوڑ دیا۔ آج آفس کے مینیجر کے سامنے یس باس نو باس میں ہم آ گئے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کتراؤ گے، وقت کے بھنگی کے سامنے اللہ اس کا غلام بنا کر کے کھڑائے گا۔ ہو نہیں رہا ہے؟ کون مسلم قوم ایک بھنگی کی کیا مجال کہ وہ چپل کے ساتھ بغیر پیر دھوئے کہ ہم مسلمان کے گھر میں آ جاتا، پوچھو بزرگان دن بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج وہی مسلمان بھنگیوں کی طرف جو ہے غلام بنا کر رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے قیام چھوڑ دیا، اللہ کی یاد میں تم نے جاگنا چھوڑ دیا، اللہ غلام بنا دیے۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، پہلے سجدے کا ذکر ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ دے گا۔
دیکھو نماز کے اندر رکعت تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہر رکن ایک احرا ہے. رکوع کتنے ہیں؟ بولو اپنی زندگی کا ثبوت دیجیے. رکوع کتنے ہیں رکعت میں؟ قیام ہر چیز ایک احری. سجدے دو کیوں؟ سجدہ مقام عبدیت کی انتہا ہے. جن کو سجدوں کی لذت مل گئی اللہ اکبر ان کو پوچھو کہ کیا لذت ملا کرتی ہے. سجدے کی لذت ابراہیم ابن ادہم کو پوچھو جس نے سجدے کی لذت کے سامنے اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار دیا. ابراہیم ابن ادہم بادشاہ ہیں. نرم گرم بستر پر ریشم کے بستر پر سونے جا رہے ہیں. چھت پر چلنے کی آواز آئی. پوچھا کون ہے؟ کہا اونٹ گم ہو گئے ہیں آپ کی چھت پر ڈھونڈ رہا ہوں تلاش کر رہا ہوں. ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ کم وقت دماغ خراب ہو گیا تیرا. اونٹ کہیں چھت پر ملتا ہے؟ جاؤ جنگل. حضرت بادشاہ سلامت جان کی جو ہے پناہ چاہوں تو کہوں جب آپ کی چھت پر اونٹ نہیں ملتا نرم بستر پر اللہ بھی نہیں ملتا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اونٹ لینا ہو تو جنگل کی طرف جاؤ. اللہ کو پانا ہو یہ حشم و ختم کی سلطنت چھوڑو. جاؤ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. دل پر چوٹ لگی نکل گئے. اللہ نے ان کو وقت دیا تھا کہ بادشاہ کے طور پر نہ یاد کریں اللہ والے کے طور پر یاد کریں. جنگل میں گزر بسر ہو رہی ہے. نظام درہم برہم ہو گیا سلطنت کا. لوگ تلاشتے تلاشتے پہنچے ابراہیم بن ادہم کے پاس. وہ تو فقیرانہ حیت اختیار کر کے اللہ 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 کر رہا ہے. پوچھا بادشاہ سلامت خیریت تو ہے؟ کہاں اب خیریت اب ہے. یہ آپ کا لباس. کہا کیا سمجھتے ہو میں فقیر ہوں. جانور کو بلایا. ایک پرندہ بیٹھا تھا بولا کہ آ جاؤ تو پرندہ آ گیا. یہ سلطنت حکومت وہاں نہیں ملی تھی یہاں ملی ہے فقیر بننے کے بعد. لہذا سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے. بادشاہت آپ کا انتظار کر رہی ہے. کہا کہ اب چلو جو ہو گیا سو ہو گیا. میں نے 3 طلاق دے دی اپنی سلطنت کو بادشاہت کو. میں تمہیں بتاؤں جو لذت اس جنگل بیابان میں آ کر اللہ کو یاد کرنے میں سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی کہنے پر ہے مجھے پوری زندگی کی بادشاہت میں وہ لذت نہیں مل پائی. نوجوانوں تمہیں نہیں معلوم سجدوں کی لذت سے ہماری پیشانی آشنا نہیں ہوگی. قسم کھاؤ آج سے ہم سجدے والی زندگی گزاریں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. ایک مرتبہ آ جاؤ ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ جتنا جھکو گے اتنا بڑھو گے. جتنا جو ہے اکڑو گے اللہ تعالیٰ اتنا گرا گے. من تکبر وضعہ اللہ. نبی کی حدیث ہے جو اکڑتا ہے اللہ اسے پکڑتا ہے بلکہ سکڑتا ہے. میرے دوستو تواضع ان کے ساری آدمی کو بلند کرتی ہے. اور فرمایا جیسا کہ اپنی راتوں کو بچا لیں گے نا انشاءاللہ. نوجوان ختم یوٹیوب ہو کوئی اور سوشل میڈیا کا ذریعہ ہو بیکار کی چیزوں کو چھوڑو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا یہ سب اس سے اعراض کرو. بیکار فضول بحثوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور آج اللہ کی اس آفر کو قبول کر لو. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اے اللہ مسجد نواب میں ہم نے تیری بندگی کی قسم پھر سے ایک مرتبہ کھا لی ہے. آج سے ہم اپنی راتوں کو گندہ نہیں کریں گے. ہمارا موبائل اس سے دین نشر ہوگا. اس سے تیرے دین کی نشر و اشاعت کا ہم کام کریں گے. یہی موبائل ہمیں جنت کو لے جانے والا ذریعہ بنے گا. ورنہ میرے دوستو میں کھلی مجلسوں میں چیلنج کرتا ہوں ایک نوجوان اٹھے اس کا موبائل مجھے لاک کھول کر کے دے دے پھر وہ اس کی دل کی دھڑکنیں ہیں نا تیز ہو جائیں گی. پتہ نہیں وہ ایپ کھول لیں گے پتہ نہیں یہ ہو جائے گا پتہ نہیں وہ اس ہسٹری یوٹیوب کی ہسٹری دیکھ لیں گے تو کیا چلے گا. میری ہسٹری خراب ہو جائے گی. کیا مطلب ایک بندے کے سامنے اپنا موبائل دینے سے تمہیں ڈر ہو رہا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے. کون خدا؟ ان ربک لبالمرصاد. وہ رب تمہیں گھات لگائے ہوئے کچھ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. نہ اللہ کی نظروں سے
گھٹا تھوک اندھیرا تمہیں اوچھل کرتا ہے، نہ زمین کی تہ میں گڑ جاؤ، اللہ کی نظروں سے تمہیں اوچھل نہیں کر سکتے۔ ان ربک لبالمرصاد، کہتے ہیں کہ جیسے شکار سامنے ہو تو شکاری گھاس لگا کر پلک جھپکے بغیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے کہ کب میں شکار کروں، یوں اللہ ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہے۔ کرو گناہ، پہلے سوچو سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے، کمرہ بند ہے، سب سو گئے، لیکن اللہ تو سویا نہیں نا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کام چھوڑ سکتا ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تو اللہ ہے، ان کی آنکھیں کہاں دھوکہ کھائیں؟ وہ دیکھ رہا۔ یہ تصور آ جائے انشاءاللہ یوٹیوب کے غلط استعمال کو آج 3 طلاق دیں گے نا، اسی طرح سوشل میڈیا کی طرف سب جو ہے چیزوں کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہمارے سے پھیر دے۔ کب ہوتا ہے یہ؟ ہماری نمازوں کا حال سناؤں، جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں، آمد ہو گئی، تکبیر اولا تو ہمیں نصیب نہیں ہوتی، ہر تقریباً مسجد کا اکثر نمازیوں کا حصہ عمل مسلی جو ہے مسبوق ہی ہوتے ہیں، آئے دیر سے جاتے پہلے ہی، آخر آمد بود فخر الاولین، آتے دیر سے ہیں جاتے جلدی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ 2 رکعت ہم نے پڑھی، کیا نماز ہے ہماری میرے دوستو، کیا نماز ہے؟ یہاں قیام کی بات کر رہے، اللہ کے نبی بخشے بخشائے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، بخشے بخشائے کوئی نہیں، لیکن قیام ایسا کہ پاؤں پر ورم آ رہا ہے، مضبوط تنومند صحابہ کھڑے ہو کر ہار جاتے تھے اللہ کے نبی کا قیام، اور ہم گناہ گار امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آخری رکعت میں آئے اور امام صاحب ابھی اپنے تسبیح فاطمہ میں مصروف ہیں اور ہم گھر میں موجود ہیں۔ ہم کہاں سے اللہ سے مانگیں گے بتائیے؟ ہمارے کاروبار کیا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج کی نمازوں میں کسی نے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے اللہ کے سامنے مانگا؟ اپنے قرض کے بارے میں، اپنے مرض کے بارے میں، اپنے فرض کے بارے میں، اپنی غرض کے بارے میں، اپنی ماں کی مغفرت کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے صحت کے بارے میں ایک آدمی کھڑے ہو کر کے بتا ہاں ہم نے فجر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں یہ تمام دعائیں مانگ؟ کیوں؟ دعا کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، دعا کے بھی لالے پڑے ہیں، دعا ہے کہ نہیں ہے، دعا کے بھی لالے پڑے ہو گئے تو مزاج ختم ہو گیا اللہ سے مانگنے کا۔ سلام پھیر کر اور فوراً موبائل اٹھے، ہلو میں نواب صاحب مسجد میں ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ اللہ کو اسی نماز پسند ہے، یاد رکھو فرض تو ثابت ہو جائے گا، لیکن اللہ کی طرف یہ نماز ہمیں لے کر کے نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ ہمیں جو اطمینان ہے نا کہ میں نمازی ہوں، لیکن نمازی ہو تو کیا ہے مطلب؟ گناہ تمہارے سے کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں 5 وقتہ نمازی بھی ہو لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوٹتا، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کے اندر وہ تاثیر ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے اندر سے فحش و منکرات کو ختم کر دیتی ہے۔ میں نماز کے سجدے بھی کر رہا ہوں، فوراً نکلتے ہی گناہ بھی کر رہا ہوں، بلکہ یہاں تک نماز میں کھڑے ہو کر گناہ کے آئیڈیا لگا رہا ہوں۔ کیوں؟ نماز نہیں ہے میرے دوستو۔ تو الغرض والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم کو ہمارے سے پھیر دے، ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ میرے دوستو جہنم سے کیوں کر بچیں گے؟ آج ہماری مائیں، ایک مائیں ہوا کرتی تھی، ان کی گود بچوں کا مدرسہ ہوا کرتا تھا، وہ شیطان کا تعارف بچپن میں کرایا کرتی تھی، اللہ کی محبت بھی بچپن میں جو ہے لوری کے ذریعے سے سنا دیا کرتی تھی۔ آج ہوتا کیا ہے؟ بچے کھا لے ورنہ اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ غلط قسم کا ہم نے تعارف دیا بچوں کو۔ بچے محبت کے بھوکے ہیں، اللہ کی محبت سکھاؤ،
بیٹے کھا لے ورنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، بیٹے کھا لے ورنہ اللہ ہمیں نہیں پسند کریں گے۔ اللہ پسند کرنے والی چیز ہے، بیٹے کھا لے ورنہ اللہ تجھے کپڑے نہیں دیں گے۔ یوں اپنے بچوں کی تربیت کیا کرو، آج الٹا ہو گیا، بیٹے کھا لے ورنہ اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو جہنم کا تذکرہ بھی ہمارے واسطے کوئی نہیں۔ دیکھیے جہنم ہے کیا چیز جس سے ہم ڈریں؟ تعارف ہو تب نہ ہم ڈریں گے جہنم کے انگاروں سے، اسفلا سافلین سے، وہاں کے اسام وادی سے ہم ڈریں گے کب؟ جب جہنم کا تعارف ہو۔ دیکھیے جہنم ایک ایسا دہکتا ہوا گڑھا ہے، اتنا سخت ترین عذاب جہنم کا، میرے دوستو خود جہنم اپنی گرمی سے پناہ مانگتی ہے۔ اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، اللہ سے جہنم شکایت کرے گی، جہنم جو نافرمانوں کو، کافروں کو عذاب دینے کے لیے بنائی گئی، وہ شکایت کرے، اے اللہ میں تنگ آ چکی ہوں اپنی گرمی سے، یہاں تک کہ اتنا درد مجھے ہو رہا ہے، میرے ایک حصے نے ایک حصے کو کھا لیا۔ جہنم خود اپنے درد سے پناہ مانگتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ اسے 2 سانسوں کا حکم دیتے ہیں، فَأَرِنَ لَهُ نَفْسَيْنِ، چل جا، تو تنگ آ گئی اپنی گرمی سے، اپنے درد سے، چل جا 2 سانسوں کی تجھے اجازت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں گرمی کی سانس لیتی ہے جس سے آپ کا یوپی گرم ہو جاتا ہے۔ یہ جو گرمی تپش جو ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ جہنم کی وہ سانس ہے کہ بغیر اے سی کے آپ نہیں سو پاتے، ایسیاں اب سرد ہونا چھوٹ جاتی ہیں، ٹیمپریچر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جہنم میں 2 قسم کے عذاب ہوں گے، ایک سرد عذاب، ایک گرم عذاب، گرم حد سے زیادہ گرم، سرد حد سے زیادہ سرد۔ آپ انگار کو بھی جو ہے آگ کے ڈلے کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، برف کے ڈلے کو بھی اپنے ہاتھ میں دیر تک نہیں پکڑ سکتے۔ یہ بھی درد ہے، وہ بھی درد ہے، یہ میٹھا درد ہے، وہ کھٹا درد ہے۔ تو پھر جہنم ٹھنڈی سانس چھوڑتی ہے، دیکھو دسمبر شروع ہونے والا ہے، کیا مطلب؟ چلا نہیں، چلانے کا وقت ہے، چلا نہیں شروع ہوا، یہاں کی زبان میں چلا نہیں شروع ہوا، چلاؤ اللہ کے پاس، یا اللہ اتنا سرد ہوگا جہنم کا عذاب کہ ہم یوپی میں ٹھٹر رہے ہیں، ہم تڑپتے ہیں، یا اللہ عذاب جہنم تو ہماری طرف سے پھیر دے، وہ لپٹنے والا عذاب ہوگا۔ میرے دوستو جہنم سے پناہ مانگنا بھی ہمیں ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں مقام خشیت، اس سے بھی ہمیں متصف ہونے، ہم اللہ کے بندے ہیں تو مقام تواضع آنا چاہیے، مقام عبادت عبودیت آنا چاہیے، اور پھر مقام عبادت آنا چاہیے، یہ مقام خشیت ہے۔ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اصلاح معاشرہ، آپ کی زندگی کو آسانی سے، جیسے پانی کا بلبلا آسانی سے چلتا ہے نا پانی کے اندر لکیر، ویسے زندگی آپ کی ہوگی۔ قرآن کے اس نسخے پر عمل کرو، میرے بندے ہو، میرا مال تمہارے پاس ہے، میرا مال تمہارے پاس ہے، مال ملنے پر اتراؤ نہیں۔ قارون کا مال اسے کامیاب نہیں کر سکا، شداد کا مال اسے کامیاب نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے مالدار آئے گئے خالی ہاتھ، بڑے بڑے مالدار آئے گئے خالی ہاتھ۔ جیب کفن کے لیے نہیں ہوا کرتا، وہ تو زندے لوگوں کے لیے ان کے جو ہے جبے قبے میں ہوا کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کے کفن کو جیب دیکھا ہے؟ کیوں؟ جانا خالی ہاتھ ہے۔ اللہ کے فضل سے جو تمہیں مال مل رہا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ اللہ کے بندوں کی شان کیا ہوتی ہے، ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ میرے بندے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرتے ہیں فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، ویسٹ آف منی نہیں کرتے، اور نہ یہ کہ کنجوسی کرتے، بلکہ میانہ روی، اعتدال ان کی لائف میں ہوتا ہے، تب جا کر وہ بڑے بڑے جھمیلوں سے بچ جاتے ہیں۔ آج دیکھو ہر آدمی، ہر تیسرا چوتھا آدمی لون میں ڈوبا ہوا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور پتہ نہیں عجیب و غریب بیاج اور جو ہے سود کے معاملوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیوں؟ تمہارے اندر سے میانہ روی ختم ہو گئی۔ اتنا فضول ہوتا ہے، اتنا فضول ہوتا ہے کہ جب وقت ہوتا ہے تو صحیح دامن، صحیح دست ہے، کچھ ہاتھ نہیں ہے، اب وہاں بھائی کچھ دے دو، کچھ دے دو۔ اللہ کے نبی نے اس ہاتھ کو پسند نہیں فرمایا۔
اللہ کے نبی نے مانگنے والے ہاتھ کو پسند نہیں فرمایا بلکہ دینے والے ہاتھ کو پسند فرمایا۔ آج ہمیں قرض کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم لون میں اپنی زندگی کو کیوں ڈبائے ہوئے ہیں؟ میرا کاروبار کیوں لون کا محتاج ہو گیا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اس آیت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیا۔ اتنا خرچ، شادی بیاہ کو لے لو، شادی بیاہ کو لے لو، خرنا کی رسم ہے، وہ ہے فلاں، اتنا بے بہا پیسوں کو لٹایا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اس کا کچھ حاصل نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ کفایت جاری کی زندگی گزارو۔ میانہ روی ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ کہ دیکھ دکھا کر کے خرچ کرو۔ ہاں، جہاں خرچ کرنا ہو دل کھول کر کے خرچ کرو، ضرورت پر۔ جہاں خرچ نہ کرنا ہو ہرگز نہ خرچ کرو۔ ایک اللہ والے طواف کعبہ میں مصروف تھے، ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت نصیحت فرمائیے۔ کہا کہ پہاڑ دیکھ رہا ہے؟ ہاں پہاڑ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی مرضی میں یہ پہاڑ کے برابر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف میں نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی میں مسجد کے لیے، یتیم کے لیے، اسیر کے لیے، فقیر کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیم کے لیے، بیت المال کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا پہاڑ برابر سے کوئی آدمی مال خرچ کر دے، فرمایا اللہ کے راہ میں وہ اسراف نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ایک سوئی کے برابر کوئی آدمی غلط جگہ خرچ کر دے وہ گناہ ہے۔ اب ہماری شادیوں کا دیکھ لیجیے، اسی لیے فرمایا نا کہ مکان ہم بناتے ہیں، گھر کی تعمیر کرتے ہیں، نمائش، زیبائش، آسائش، آرائش، چار چیزیں ہیں۔ زیبائش بھی ٹھیک ہے، آرائش بھی ٹھیک ہے، آسائش بھی ٹھیک ہے، لیکن فرمایا نمائش جائز نہیں ہے۔ گھر بڑا بناؤ، کشادہ بناؤ، اللہ نے اگر دیا ہے، اللہ اگر دے رہا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے محل میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے نہ دیا، اللہ کی دی ہوئی جھوپڑی میں صبر کرو، صبر کرو۔ فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی پر جو کیا ہوتا ہے منظور کر لیتا ہے، اللہ تو جیسے رکھے میں منظور ہوں۔ تیرا بندہ جو ٹھہرا، تیرا نوکر تو نہیں ہونا کہ مجھے کوئی چیز تیرے سے زور زبردستی سے مانگوں۔ تیرا بچہ جو ٹھہرا، یا اللہ جھوپڑی دے میں اس میں بھی مست ہوں، محل دے اس میں بھی مست ہوں، جیسے تو زندگی دے۔ اور فرمایا کہ اسی کے اندر انسان کی بھلائی ہے، ورنہ دل مسوستے بوڑھے ہو جاؤ گے۔ مقدر میں اگر محل اور دکان مالدار بننا نہیں ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ چھوڑو، زندگی ختم ہونے والی، مال کے پیچھے چھوڑو، اعمال کی فکر کرو، جو اعمال پامال ہو رہے ہیں اس کی فکر کرو، مال کے پیچھے نہ دوڑو۔ اللہ دینا ہے ڈھونڈے دے گا۔ آج ہمارے میزبان مجھے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے بالکل چھوٹی پان کی شاپ سے فلاں سے آج اتنا اچھا نوازا، تب بھی صبر کے ساتھ تم جنت میں جا سکتے تھے، آج بھی شکر کے ساتھ تم جنت میں جا سکتے تھے۔ اور اس کے بعد چند حضرات میرے سے ملنے آئے تو میں نے کہا کہ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں کہ وہ مدرسے کا سفیر آیا تھا میرے پاس چندہ لینے کے لیے، لیکن میں نے اس کو چندہ کر دیا۔ مسجد والے آئے تھے لیکن میں نے اس کو نہیں دی، میرا مال بچ گیا۔ اللہ سے ڈر، بچا نہیں، اللہ نے تیرا مال نہیں قبول کیا۔ قبول کر لیتا دوڑ کر کے دیتا، بٹھا کر کے عزت سے دیتا، سفیر کی نہ قدری نہ کرتا، ان کو بلا کر نہیں جا کر کے دیتا۔ تیرا اللہ مال جو قبول جو کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اسراف سے بچ جائیں گے، چلو بچیں گے نا انشاءاللہ۔ اسراف معمولی چیز نہیں، ایک بیٹی ہے میری، اس کی شادی کر رہا ہوں، میری کوئی خواہش نہیں، دولت کے انبار کھول دیے، دولت کے انبار کھول دیے۔ ایک بیٹی ہے صاحب، بڑے بڑے شادی محلوں میں دسیوں قسم اقسام کھانے کی لذتیں سب کچھ دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے لیے اپنی اس چیز سے آج پناہ مانگ کر چھوڑ جاؤ۔ ایک بیٹی ہو، 11 بیٹیاں ہو۔ ہمارے لیے نمونہ فاطمہ کا نکاح ہے رضی اللہ عنہ، ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی کا گھرانہ، ان کی بیٹیوں کا نکاح ہے۔ میرے دوستو، یہ نمونہ ہے۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، نبی کی فاطمہ سے بڑھ کر میری اور تیری بیٹی کا مقام نہیں ہے۔ اگر فاطمہ کے نکاح میں دولت کے دہانے کھولنا تھا، اے نبی اللہ سے کہتا کہ اے اللہ، تیرے آخری نبی سرتاج انبیاء
امام الانبیاء، وہ نبی جو نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی، یہ سمندر نہ ہوتا، یہ تارے نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا، سب کچھ نبی کا صدقہ ہے۔ ایسے نبی کی فاطمہ، اس کے رشتے جگر کا نکاح ہے، اللہ دنیا کو کیا نہ کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی مالداروں کے نبی نہیں، وہ تو غریب اور فقیر بھکاری کے لیے نبی ہے، اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ یار دیکھو نمونہ، اپنی بیٹی ہے، آپ یہ کس میں ہے، ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، سوسائٹی کو جو بول لے دو، سوسائٹی کو جب ہمارے انگوٹھے باندھے جائیں گے، کفن پہنایا جائے گا، سوسائٹی نہیں بچائے گی۔ منو تنو مٹی کے اندر دبا کر یہ لوگ چلیں گے 40 قدم دور آ کر فاتحہ کی بوندی کھانے کے لیے، ان کو کوئی سروکار نہیں، مردہ مر رہا ہے یا مارا جا رہا ہے۔ مردہ جانے قبر کی حالت، ہم کیوں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کریں، اپنی خبر برباد کریں؟ میرے دوستو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آج وعدہ کرو، ارادہ کرو، میری ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، اللہ کے نبی کی فاطمہ سے بڑھ کر میری رشتے جگر نہیں ہو سکتی۔ کل قیامت میں اللہ کے نبی پکڑ لیں کہ تو اپنی بیٹی پر 2 کروڑ روپے وقت کے خرچ کیے، اور تجھے پتا ہے تیرے خاندان کے اندر، تیرے محلے کے اندر 35 سال کی تیری مسلم بہنیں زندہ درگور ہو رہی تھی، وہ محسوس رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، ان کی ہاتھیں، ان کا ہاتھ تو رنگ ہنا کا رنگ نہیں لا سکا، البتہ ان کے کالے بال اجلے ہو گئے۔ کیا جواب دیں؟ مالداروں توبہ کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال پر اتراؤ نہیں، غریبوں کا حق ہے، اللہ تمہیں دینے کے لیے دیا ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ بیت المال کے لیے، یہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، علماء کی جوتیوں میں اپنے مال کو ٹھونسو، اللہ جنت کے اعلیٰ مرتبے تمہیں عطا فرمائے گا۔ ان علماء کو اپنے در کا غلام نہ بناؤ۔ آپ کا جھانسی شہر ہے، خوشحال ہے، 12-13 مفتیان ہیں، 50-60 علماء حفاظ ہیں، اتنے سب رہ کر ایک محتاط اندازے کے مطابق کتنے مسلمان ہوں گے مفتی صاحب؟ چلو 50 علماء ہیں، 50,000 رکھ لیجیے، 50,000 مسلمان رکھ لیجیے، 1 لاکھ 3 لاکھ ہے ماشاء اللہ، اس میں سے کھانے کمانے والے 1.5 لاکھ مردوں کو چن لیجیے آپ، 1.5 لاکھ مرد کھانے کمانے والے، 50 علماء کی زندگی کو ہستی کھیلتی نہیں رکھ سکتے، 3 لاکھ مسلمان مل کر اپنی جھانسی شہر کی 100 مسجدوں کی کمی پوری نہیں کر سکتے، وہ بغیر تعمیر کے پڑی ہو اور ہمارا محل پر محل تعمیر ہوتا چلا جائے۔ علماء سائیکل پہ ہو، چل رہے ہو، ان کی جوتیاں گھس رہی ہو، مالدار کا دل نہ چھوکے، تم ہے تیری مالداری کا، تیرا مال غریب کا ہے، یتیم کا ہے، اسیر کا ہے، علماء کی خدمت کے لیے اللہ نے دیا، نچھاور کرو، اللہ اور بڑھائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا قبر ہی میں کرنا ہے، قبر ہی میں کرنا ہے۔ 3 سوال جو ہوں گے، آخری سوال پردے ہٹا دیے جائیں گے قبر سے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کے آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے وہ کون ہے، جانتا ہے وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں سیرت نبوی کو اپنایا تھا، سنت کو حرز جاں بنا کر کے چلا تھا، مرتے مر جاتا، سنت کو نہ چھوڑتا، زمانے سے دھتکارا گیا لیکن نبی کی غلامی کی چوکھٹ کو نہ چھوڑا، وہ کہے گا یہ تو وہ ہیں جن کے لیے میں جیا کرتا تھا، جن کے لیے میں مر کر کے آ گیا۔ فرمایا جائے گا اللہ کے نبی کا غلام ہے، آرام کر، جیسے نئی رات کی دلہن سو جاتی ہے، کوئی خوف نہیں تیرے لیے آج۔ خدا نہ خواستہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے سے ہٹ کر، ہماری سنتوں سے ہٹ کر ہماری زندگی چلے گی، میرے دوستوں ہم نہیں پہچان پائیں گے، اللہ ہمیں پہچان نصیب فرمائے، قبر و حشر ہماری کامیاب فرمائے۔ تو میرے دوستو، جتنی دیکھو ہمارے شہر کے اندر ایک شادی ہوئی قریب میں، باپ نے دہانے کھول دیے، خزانے کھول دیے، ایک بچے بچی کی خواہش کا انہوں نے جو ہے وہ کیا، بڑا شادی محل ہے، 3 لاکھ روپے اس کی جو ہے فیس ہے،
اور جیسے ہی گھستے ہوئے وہ ایگزیبیشن میں جو میلے میں بچوں کی کھلونے رکھتے ہیں بڑے بڑے، اس کا انتظام کیا. میرے شادی محل میں بچے بھی جو ہے خوش ہو کر کے جائیں. عورتوں کے لیے ان کے انٹرٹینمنٹ الگ، مردوں کا انٹرٹینمنٹ الگ، بوڑھوں کا، سب کا اس نے خیال کیا اور سب کچھ کیا. دیکھنے والوں نے بتایا کہ اس کے خاص خاص رشتے دار، چچیری بہن، تایا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، پڑوسی، یہ سب آئے. انتہائی غربت و افلاس ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی. بعض عورتیں بیٹھ کر کے رو رہی تھی. یہ اس نے جو خرچ کیا ہے شادی میں اپنے بچے کی، سب کچھ نہیں، صرف ویڈیو کیمرے پر اس نے 10,000 روپے خرچ کیے. اسٹیج جو چند گھنٹوں کی پھولوں کا بنایا تھا، اس کے بعد بالآخر پھولوں کو مرجھانا تھا، 3 لاکھ روپے خرچ کیے. ایک اندازہ لگایا گیا کہ اس میں 4 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی. اگر یہ لوگ ہمارا دامن پکڑ لینا، یہ کروڑ پتی اپنی بیٹی کی شادی میں بے دریغ اس نے خرچ کیے، یا اللہ رنگ ہنا تو نہ سچ سکی، میرے کالے بال اجلے ہو گئے، تو ہم ہرگز اس کا جواب دے نہیں سکتے. کریں گے نا، خرچ کرو لیکن اسراف نہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنے والا یہ سورما نہیں ہوتا، یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. کلو واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ تو لذت کے لیے کھاؤ، لباس کو زینت کے طور پر پہنو، منع نہیں ہے، لیکن اسراف نہ کرو. اور فرمایا بخیلی بھی نہ کرو. اللہ اگر دیا ہے تو بخیلی بھی نہ کرو. پھر وہ عنوان میں نے کہہ دیا. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اب تک اپنے بندوں کا کردار بنا رہے تھے. اللہ اپنے بندوں کا کردار بنا رہے تھے. میرا بندہ یوں ہوتا ہے، میرا بندہ رات میں عبادت کرتا ہے، میرا بندہ یوں ہوتا ہے. اب بندہ وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. توبہ کرنا ہے شرک سے. ہماری فہرست میں شرک کی کچھ الگ تقسیم ہے. مطلب شرک کون ہے؟ وہ جو گھنٹی بجا رہا ہے. مشرک کون ہے؟ وہ جو زنار پہنے ہوئے ہے. مشرک کون ہے؟ وہ فلانا. مشرک کون ہے؟ وہ ذرا جائزہ لو اپنے ایمان کا، اپنی زندگی کا، اپنے کردار کا. نہ جانے کہاں کہاں سے شرک گھس کر کے ہمارے دل میں جو ہے سرایت کر چکا ہے. میں علماء کرام سے پورے ادب کے ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت کے عقائد کے تحفظ کا کام کریں. اعمال عقائد کے تابع ہیں. کسی آدمی کا عقیدہ برا ہو، شرک والا عقیدہ ہو، یا اور کسی قسم سے اس نے عقیدہ گندا کر چکا ہو، رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پوچھیے مفتیان کرام سے، اس کی نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. ہر مہینہ عمرہ کرے، زمزم سے نہا کر کے آئے، اس کا زمزم کا قطرہ بھی قبول نہیں. حج کرے، اس کا حج قبول نہیں. کیوں؟ عقیدہ خراب ہے، ایمان میں خرابی ہے. عقیدہ مضبوط کر لے، ایک سبحان اللہ جنت ملے گا. ڈوبتے کو کیا چاہیے؟ تنکے کا سہارا. ڈوبتے کو، آدمی ڈوبتا ہے جب اس کا ایمان خراب ہوتا ہے، آدمی ڈوبتا ہے جب اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. تو عقائد کی تشریح ہم نہیں کرتے. میں اپیل کرتا ہوں علماء سے، ائمہ سے، کہ اپنی فجر بعد کی مجلس میں اپنے اثر جہاں نوجوان اور مسلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کوئی کتاب آپ جو ہے منتخب کیجیے. علم دین حضرت تھانوی کی، مسائل بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، تعلیم الاسلام ہے. ان تمام چیزوں کے اندر آپ اپنے جو ہے مسلیان کرام کے عقیدوں کے تحفظ کا کام کریں. فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. کیوں؟ مشرک ناکام ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن. نامراد ہے، وہ بخشا نہیں جائے گا. اس کے اوپر جنت حرام ہے، جہنم لازم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. شرک تو نے کر لیا خدا نہ خواستہ، جنت تیرے اوپر حرام، جنت جہنم تیرے اوپر واجب ہو گئی. اور انما المشرکون نجس. مشرک بڑا نجس ہے، پلید ہے، اور اس کی حیثیت نہیں ہے مشرک کی. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مكان سحيق.
کوئی حیثیت نہیں، آسمان دے مارے، پرندہ لوچ کر کے کھا جائے، ہوا اڑا کر کے برباد کر دے مشرک کو، اللہ کو اس کی فکر نہیں۔ شرک سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، شرک سے اپنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا شرک۔ اس کے بعد بتائیے، فرمایا ناحق قتل کرنا۔ اس کے بعد بتائیے پڑوس کی عورت سے زنا کرنا، پڑوس کی عورت سے۔ یوں سمجھیے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی کی تائید میں آیت اتری، انہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ میرے دوستو، ہمیں شرک سے بھی بچنا ہے، اور جہاں سے شرک پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب سے بھی بچنا ہے۔ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو جانو، توحید کا عقیدہ راسخ رکھو، خالص رکھو۔ نہ صفات کا شرک ہونا چاہیے، نہ ذات کا شرک ہونا چاہیے۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دم پر، تعویذ پریدوں پر، کنڈوں پر عقیدے مت رکھو۔ ہاں یہ بات ہے کہ صحیح تعویذ جائز ہے، شرک والی تعویذ یہ جو ہے حرام ہے۔ یاد رکھو، میں آپ سے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو ان کی سوچ کی انتہا تعویذ اور گنڈے ہوتے ہیں۔ فلاں حضرت مجھے تعویذ دے دے میرا کام بن جائے گا، فلاں حضرت دم کا پانی دے دے میرا کام ہو جائے گا۔ سنو، تعویذ کام کرے گی اگر وہ صحیح ہو، ان کا دم کام کرے گا اگر ان کا دم، ان کے دم کے اندر اللہ نے دم رکھا ہو، طاقت رکھا ہو، لیکن سب سے پہلے یہ کہ تم اپنے آپ کا جائزہ لو۔ تعویذ لینے والے، عامل کے پاس جانے والے، ہاتھ دکھانے والے، اور حضرت کی سانسوں کا دم اپنی بوتل میں بھرنے والے، سب سے پہلے اپنا جائزہ لے، کتنی نمازوں کا جنازہ تو نے نکالا، کتنے لوگوں کا حق تو نے مارا ہے۔ نماز کو چھوڑ کر کوئی آدمی کامیاب ہوا ہو نہیں سکتا۔ لوگوں کا حق دبا کر کسی کا دم، اللہ کی قسم وقت کے قطب الافطاب کا دم ہو، اعمال خراب ہو، کامیاب نہیں کر سکتا۔ وقت کے بہت بڑے عامل کا، متقی پرہیزگار کی ہوئی تعویذ آپ اپنے جو ہے سینے پر لٹکا کر کے پھریں، اپنی پاکٹ میں رکھیں، اللہ کی قسم وہ تعویذ آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ کشتی میں چھید ہے صاحب، کشتی میں چھید ہے، پہلے کشتی کے چھید کو ختم کرو، بعد میں جو ہے پانی کہاں سے جو ختم ہوگا۔ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک نوجوان گیا، جا کر کے فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہمارے کنویں میں کتا گر کر کے مر گیا، گندی بو آ رہی ہے، بتائیے کیا کرنا ہے۔ مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا کہ جاؤ جا کر کے اتنے ڈول پانی خالی کرو، تمہارا کنواں پاک ہو گیا۔ وہ آیا، ڈول خالی کر دیے، لیکن پھر بھی پانی کی بدبو نہیں گئی۔ پھر گیا کہ حضرت مفتی صاحب میں نے تو آپ کے حکم کے مطابق اس نے ڈول تو نکال لیے، بلکہ ڈبل ڈول نکال لیے، لیکن پھر بھی گندگی نہیں جاتی، پھر بھی پانی گندا ہے۔ پریشان کیوں گندا ہے؟ وہ تو پاک ہو گیا۔ پھر پوچھا کتا کہاں ہے؟ کتا تو اسی میں ہے، کتا اسی میں ہے۔ ہمارا مسئلہ نمازوں کے جنازے نکال کر، سنتوں کو اپنے گھروں سے دھکے مار کر کے نکال کر، اور اللہ کو دن رات ناراض کر کے کہتے ہیں کہ حضرت تعویذ دے دیجیے۔ ایک قسم کا شرک ہے یہ۔ تعویذ کچھ نہیں بنا سکتے، ہمارے گنڈے کچھ نہیں بنا سکتے کسی کا۔ سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ ہی ہمارے مقام عروج کو پہنچانے کی اہم ذریعہ۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کی عیش و آرام استغفار کے اندر رکھ دیا۔ آج ہم استغفار کو چھوڑ کر، توبہ والی زندگی کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ میری پریشانی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، فرمایا شرک سے توبہ کرو، اور پھر فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کا ناحق قتل مت کیا کرو۔ آج اتنا مسلمان کی جان، انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ مچھر کی قیمت ہے، جانور کی قیمت ہے، ہمارے دیش میں گاؤں ماتا کی قیمت ہے۔ ان کی زبان بول رہا ہوں، فتویٰ نہ لگانا، لیکن اخلاق کی قیمت نہیں ہے، بہلول کی قیمت نہیں ہے، افراد الاسلام کی قیمت نہیں ہے۔ اور مرنے والے وہ سب نوجوان جو گاؤں ماتا کے نام پر مار دیے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک گائے کی قیمت ہے۔ مارے جا رہے ہیں، مروائے جا رہے ہیں، اور کبھی تو وہ تعصب کے اندر
اور کبھی مسلمان اپنی آپسی رنجش کے اندر، مشرقی جھگڑوں کے اندر، جائیداد کے جھگڑوں کے اندر، دیوبندی نے بریلوی پر حملہ کیا، بریلوی نے دیوبندی پر حملہ کیا، مسلمان نے ہندو پر حملہ کیا، ہندو نے مسلمان پر حملہ کیا، ان کا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن ہمارا بولو، آدمی آج قتل کر کے اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھتا ہے، آج اس کی عزت ہے۔ ارے وہ کون جانتا ہے؟ وہ تو بہت بڑا جو ہے بھائی ہے، بھائی۔ لوگوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ بھائی یا بھائی جان، یا بھائی جان۔ کیوں بھائی جان ہے بھائی؟ ارے اس کے سامنے کون ٹکتا ہے صاحب؟ یوں ختم کر دیتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ناحق کسی کا قتل کوئی آدمی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ پورے لوگوں کا اس نے قتل کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کا برباد ہو جانا ہلکا ہے، دنیا کا تہس نہس ہو جانا ہلکا ہے، بہت بھاری ہے ایک مسلمان کا جو ہے بیکار قتل ہو جانا، ایک انسان کا بیکار قتل ہو جانا۔ اس لیے آج نوجوانوں کا جو ٹرینڈ ہے ٹرینڈ، 6 پیک، وی شیپ باڈی، یہ کرتی کیا ہے؟ یہ بھی ناجائز استعمال میں۔ 6 پیک اور جو ہے وی شیپ باڈی کس کے لیے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں۔ جب کوئی آنکھ اسلام کے خلاف اٹھے گی اس کے لیے استعمال ہوگا، ظلم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف میرا یہ مکہ بنے گا، میری باڈی کام نہیں، میری وی شیپ باڈی یہ کہ وہ خوش ہو جائے وہ لڑکی، میرے مذہب دیکھ کر مجھے آفر کر دے، یوں مجھے وہ کافر کر دے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری طاقت کا غلط میرے دوستوں استعمال ہو رہا ہے، اور اپنے بازوؤں کے بلبوتے پر آدمی سینہ تان کر کے چلتا ہے، پتہ نہیں کتنے کو تھپڑ رسید کر دے، کتنے کو موت کی نیند سلا دے۔ یہ اچھا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، وہ ہے جو غصے کو پیتا ہے۔ اجتنبوا الغضب، غصے سے پرہیز کیا کرو۔ ایک یہ ہے رزلنگ کا ایوارڈ دینے والے، ایک یہ ہیں جو باکسنگ کا ایوارڈ دینے والے، ایک یہ ہیں جو کشتی میں پچھاڑنے کا ایوارڈ دینے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے پچھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھو کھیل کے علاوہ اگر کسی نے غصے میں کسی کو پچھاڑ دیا تو کہا کہ اصل وہ ہے پہلوان جو غصے کو پی جاتا ہو۔ کیا طریقہ ہے اسلام کا؟ غصہ آ رہا ہو ہرگز غصے کے وقت فیصلہ نہ کرو، غصے کے وقت ہرگز کوئی ارادہ نہ کرو، جو بھی فیصلہ تم کرو گے زیادتی والا فیصلہ کرو گے۔ بیوی کی جانب سے ہم غصہ ہوئے، خدا کے واسطے اپنی زبان کو روکو، اپنے ہاتھ کو روکو، ورنہ وہی ہوگا 3 طلاق کا مسئلہ۔ اللہ نے ایسے ہی مودی کو مسلط نہیں کیا، ایسے ہی بل پاس نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے بیجا طلاق کے استعمال نے کوڑا بن کر کے ہمارے اوپر جو اس کو برسوا رہا ہے۔ تو نے میری دی ہوئی طلاق کی چیز کو تو نے ناجائز استعمال کیا، کتنی بہو بیٹیوں کو تو نے برباد کیا، ہنستے کھیلتے گھروں کو تو نے برباد کر دیا، تو نے اس کا ناجائز استعمال کیا۔ دیکھ دشمن تجھے تیرے اوپر مسلط کر رہا ہوں، یہی تیرا عمل تھا نا، اعمالکم، دیکھ مسلط کر رہا ہوں۔ EVM پر دوش نہ دینا، ووٹ کے گھوٹالے پر دوش نہ دینا، اپنے اعمال کو دوش دینا، یہ تیرے دوش پر ہے، تو اپنے اعمال صحیح کر۔ دیکھنا اللہ کا تقدیری نظام بھی تو ہے، اللہ کا تقدیری یوں پلٹ دے گا اللہ کا۔ جو مسجد کو اٹھانا چاہ، اللہ کی قسم یہی لوگ مسجد کو بنائیں گے، توبہ والی زندگی گزار۔ بابری مسجد چاہیے، کیا کریں گے لے کر؟ ارے نواب صاحب مسجد کو بھرو۔ اللہ یوں احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کے محلے میں پانی بند ہو گیا تو آپ خالی برتن لے کے احتجاج کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ خالی برتن کیوں بھیجو؟ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ آپ کو بابری مسجد چاہیے، مسجد بھر کر کے احتجاج کو، اللہ یا اللہ ہم سجدوں سے بھر چکے ہیں، ہمارے بابری مسجد بھی دے دے۔ یہ جائے کرنے والے کوششیں کر رہے ہیں۔ الغرض میرے دوستو، قتل غصے پر پرہیز کرو، غصے سے پرہیز کرو، قابو میں رکھو۔ تو اب پھر فرمایا ولا یزنون، ہر 10ویں کا 8 اس کے اندر ملوث۔ احتیاط کا سروے میں بتا رہا ہوں، جب سے موبائل، یوٹیوب فلاں فلاں آیا ہے میرے دوستو، کسی نہ کسی ہم زنا کے مرتکب ہو گئے۔ فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے،
آپ کے پارٹ آف دی باڈی کو زنا کرتے ہیں، زنا کے اڈوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہو زنا میں شامل ہے، گھور رہے ہو زنا میں شامل ہے، غلط سوچ رہے ہو زنا میں شامل ہے۔ فرمایا ولا یزنون، میرے بندے زنا نہیں کرتے، پاک ہوتے ہیں۔ دیکھو نبی کی سیرت سے متعلق مہینہ جلسے ہوتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے انبیاء علیہ السلام کا حسب و نسب دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے حسب و نسب میں مشرک تو پیدا کر دیے، لیکن کوئی زانی نہیں بتا سکتا۔ اتنی گندی چیز ہے، اللہ نے نبیوں کے حسب و نسب کو اس سے محفوظ رکھا۔ تو میرے دوستو یہ جو چیز ہے اتنی گندی قسم کی چیز ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اسے زنا کا گناہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کا الگ جو اس کی سزا ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو معمولی زنا سے یہ گناہ 10 زنا مطلب بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم جو ہے پڑوس کی عورتوں کو تاڑتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس کا خاوند باہر چلا جائے، ہم تو نہیں، ماحول چل رہا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی کی حدیث پر یہ آیت بن جاتی ہے زنا سے جو ہے بچو، بالخصوص پڑوس کی عورتیں تمہاری ماں بہن ہیں، ان کی عزت اور اس عفت کی تم حفاظت کرو۔ ہم نے خود ان کے کئی بدنیتی کا ہم جو ہے شکار ہو گئے، اب تو غیر بھی لے کر کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کی کیوں بھیڑ چڑھ رہی ہیں؟ تمہارے دل سے ان کی محبت اور ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کا پاک و لحاظ گیا تو تمہیں تھوڑی تم اس کے جو مالک ہو، جیسے تمہارا دل ہے گندا اس کا ویسے بھی دل ہے گندا۔ میرے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی عورت کسی غیر ایمان والے کے چنگل میں نہ پھنسے تو اس کا احتجاج اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مسلم بھائی، اپنی مسلم بلکہ ہندو عورت بھی کیوں نہ ہو، اپنی پڑوس ہے اسے بھی اپنی بہن تسلیم کرو، غلط نکاح نہ ڈالو۔ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ سوشل میڈیا اور یہ جو ہے فیس بک، یہ تمام چیزیں اسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئی۔ توبہ کر لیں گے نا اس سے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں اور بہت ساری جو تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ذہن میں ڈال دی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ شرک یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ بھی دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ ہی دیتا ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ بھی دیتا ہے، غیروں کا عقیدہ ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ تو خالص ہے توحید والا، اللہ ہی ہر چیز کے مالک ہے، ہر چیز انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو آدمی کسی اور سے غیر اللہ سے ہونے کا جو ہے یقین رکھ لے اور اپنا ایمان بنا لے تو وہ جو ہے مشرک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کی اس مجلس کا انعقاد آپ حضرات نے کیا، مجھ جیسے ناتواں اور جو ہے کمزور کو آپ نے جو ہے شرف بخشا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ میرے سے بڑے اور بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، انہوں نے بھی مجھے عزتوں سے بخشا۔ میرے دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ والی زندگی گزاریں۔ اس کے بعد یہی عنوان ہے، اسی پر 2 منٹ بول دیتا ہوں کہ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے ہمارے جو ہے اللہ صحیح فیصلے ہمارے سلسلے میں نہیں ہوتے۔ دیکھو ہر آدمی کی جسمانی بیماری ہوتی ہے، ہر آدمی کی جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری بخار کا آ جانا، درد سر کا درد ہونا، نزلہ کھانسی زکام کا آ جانا، یہ ہے جسم کی بیماری۔ اور روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور جسم جاتا ہے تو جان جاتی ہے، روح جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جسم تو اب دیکھو آدمی جب مرتا ہے تو کیوں مرتا ہے؟ کوئی اچھا خاصا آدمی تھا، رحیم شہید، لیکن کیا ہوا؟ اس کی روح قبض ہو گئی، جان نکل گئی، سانسوں کا رشتہ ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بہنوی کو کب اٹھائیں گے، سالے کو کب اٹھائیں گے، ابا جان کو کب اٹھائیں گے، اب یہ ہوگا کہ بھی میت کو کب اٹھائیں گے۔ کیوں؟ روح نکل گئی، روح نکل گئی، خوبصورت آنکھیں بیکار، خوبصورت چہرہ بیکار،
اور یہ ہمارے یہاں جو ہے جسم بیکار، سب کچھ بیکار. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ یہ جسم تو قبر میں کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہوگا، کیڑے مکوڑے کے حوالے ہوگا. اس کو ہم کیا جو ہے اس کی فکر کریں؟ ہاں یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اس کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں اپنی روح کو تازہ اور روح کو پاک کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ دل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ کریں گے. اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسا میں نے پیارا دل تجھے دے کر ماں کے پیٹ سے دیا تھا، معصوم، نہ کسی کا بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، غصہ ہے، دنیا کی وہ کچھ نہیں، معصوم دل دے کر کے بھیجا تھا، آج وہ دل مجھے معصوم واپس کیا. امانت ہے نا اللہ کی. تو قلب سلیم کو بنانے کی جگہ دنیا، تو ہم اپنے دل کا قلب کا تزکیہ کریں گے، قلب کو قلب سلیم بنائیں گے. میرے دوستو، اس کا اثر چہرے پر بھی پڑے گا، جسم پر بھی پڑے گا، معاشرے پر بھی پڑے گا، دنیا میں، قبر میں، حشر میں سب کی منزلیں ہماری طے ہو جائیں گی. تو کیا کرنا ہے؟ اپنے جسم کے واسطے ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے. نزلہ، کھانسی، بخار آ گئی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے. ایسے ہی اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، اپنی روح کو تازہ رکھنے کے لیے اپنا فیملی شیخ رکھو، اپنے آپ کو عالم باعمل کی نگرانی میں رکھو، اللہ والے کی نگرانی میں رکھو. اور گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے، گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے. گناہ کر کے کوئی آدمی جسارت نہیں کر سکتا، گناہ ہے، اس سے گناہ کا ماحول پیدا ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ کسی سے زنا ہو گیا تو وہ اپنے دوست سے اس کا تذکرہ نہ کر، ورنہ اس کو ہمت آئے، وہ تیرا دست و بازو بنے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تو گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے گناہ رکھ کر توبہ کرو، یہ جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو تمہارا شیخ ہو، جو تمہارا مصلح ہو، جو تمہارا مربی ہو، اس کو سنانا چاہیے بغرض علاج، بغرض علاج اس کو سنا. حضرت میرے سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، چوری ہو، کیا کرو؟ وہ علاج بتائیں گے. اس کا علاج یہ ہے کہ زنا کی عادت نکل جائے گی، یہ چوری کی عادت نکل جائے گی، تکبر دل سے نکل جائے گا، حسد دل سے نکل جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کی ضرورت محسوس کریں. ہم نے اپنے جسم کی ضرورت محسوس کی، تھوڑا سا دل میں درد ہوا، ہم جو ہے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے، میری ECG نکالو، کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. کرتے نہیں کرتے صاحب ہم لوگ. لیکن روح کتنی گندی ہو گئی، لیکن آج تک ہم نے اس کا جو ہے کوئی اسکیننگ نہیں لیا. تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ کا شہر میں سمجھتا ہوں کہ کامل شہر ہے. جو رپورٹ ملی ہے، یہاں جمعیت علماء بھی ہے، یہاں دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے، یہاں الخیر صفا بیت المال بھی ہے، یہاں علماء بھی ہے، یہاں مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، ان کے اچھے معاونین ہیں، سب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے اور اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کے اندر اللہ کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ ذکر کرو. ہم تو ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتے. یہاں کیا حکم ہے؟ زیادہ ذکر کرو. اور یہی ذکر ہے جو تمہارے دل کو اطمینان قلبی نصیب ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک اللہ والے کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے اوپر چیلنج کر کے کہا کہ جتنے بھی یہاں دل کے مریض ہیں، جتنے بھی یہاں دل کے مریض ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یوں کہ وہ اپنے جب لا الہ کہتے ہیں تو سر نیچے لے جائیں، الا اللہ کہتے ہیں تو پھر اپنا سر جو ہے اپنے دل کی طرف، نگاہ اپنے دل کی طرف. کیا مطلب؟ لا الہ، سب کچھ دنیا کی خواہشات کو، لذات کو میں نکال، کوئی نہیں ہے دل میں میرے، الا اللہ، اے اللہ بس تو کافی ہے. یہ کیا کرو. اللہ کے نام میں گرمی پیدا ہوتی ہے. جب آدمی دل کا مریض بھی اللہ کے نام کا ذکر دل کو نشانہ بنا کر کرتا ہے تو اس کے دل کا ظاہری درد بھی چلا جاتا ہے. پھر کیوں نہ دل کا جو ہے، دل کا اندر سے روحانی طور پر تازہ ہو جائے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ذکر کا مطالبہ ہے. اسی لیے دعوت و تبلیغ کا بھی جو ہے اصول ہے، صبح و شام ذکر کرایا جاتا ہے، اللہ والوں کا اصول ہے. بلکہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کا ہمارے لیے حکم ہے. تمام چیزیں ہیں. تو ہم انشاءاللہ ذکر کرنے والے بنیں گے، ٹھیک ہے نا.
اور ذکر اتنا جو ہے ہمارا ماحول کے اندر سے ختم ہوگا، ذکر کا ماحول. آج اگر کہیں ذکر کرا دے تو لوگ دیکھتے ہیں کیا نیا کام شروع ہو رہا ہے، دین اجنبی بن رہا ہے، دین اجنبی بن رہا ہے. تو میرے دوستو، اپنی نمازوں کے بعد اور اپنی انفرادی طور پر بھی، اور جہاں جن کو اجازت ہو ان کے ساتھ آپ حضرات جو ہے ذکر کی لذت سے بھی آشنا ہوتے رہیے. انشاءاللہ اتنا ہم کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی.